معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، یہ بات تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 درجہ حفاظت میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کی کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اعمال کو دیکھ رہی ہے، اس کی محافظ ہے، اس کی نگران ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے وہ انسان کے کندھے پر سوار ہیں اور وہ اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ تیسرا، وہ جگہ جہاں انسان نیکی کرتا ہے یا انسان برائی کرتا ہے وہ ماحول اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا اور خطرناک گواہ جو ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے اور اپنی جسم ہے اور اپنی جان ہے۔ اپنی جلد، اپنے اعضائے بدن انسان کی گواہی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی شہادت پیش کریں گے۔ یہ بیچارہ انسان ان چار درجے کی حفاظتوں میں ہے، اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اس کا نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے۔ یہ لکھنے والے فرشتے صرف لکھتے نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہر آن اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ان کو مصائب سے بچاتے ہیں، حوادث سے بچاتے ہیں، ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، ان کو بے عزتیوں اور رسوائیوں سے بچاتے ہیں، ان کو تباہیوں اور ہولناکیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں۔ اور جب انسان حادثات کا شکار ہوتا ہے اس وقت اللہ کے یہ فرشتے اپنی حفاظت کا پہرا اٹھا دیتے ہیں اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس رسوائی سے، اس تباہی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے، پھر موت سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدنا علی کے پاس آئے کہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آپ اقلیم اور بادشاہ نے یقین کے بادشاہ نے۔ اس نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں۔ جب تک میرا اللہ چاہے گا وہ فرشتے مجھ سے بڑھ کر میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اس کی بارگاہ کو یہ بات منظور ہے اور اس سرکار کو یہ بات منظور ہے کہ میری موت آنی ہے تو پھر میں اپنی جو بھی تدبیر کروں میری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 کافر آتے ہیں اور آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی، ان کو اپنا پیغام دیا جو آپ دینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی باتیں تو ہم نے آپ کی سن لی ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ، ان میں سے ایک نے کہا میرے ساتھ آپ یہ وعدہ کریں کہ یہ دعوت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دعوت صرف واز نہیں ہے، یہ دعوت صرف تقریر نہیں ہے، یہ کوئی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے۔ اس کافر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ دعوت برگبار لانے والی ہے، اس دعوت کے اثرات ہوں گے، اس دعوت نے ایک دن اقتدار حاصل کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب آپ اقتدار میں آ گئے تو چلو معاہدہ کر لیتے ہیں، شہر آپ کے ہوں گے، دیہات آپ ہمارے سپرد کر دیں، شہروں پر آپ حکمرانی کریں جب آپ برسر اقتدار ہیں۔ یعنی اس وقت بھی ان کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ نری کوئی مذہبی اور دینی دعوت نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس دعوت کے اندر وہ اقتدار ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول نے زمین کے اوپر اقتدار حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جب آپ برسر اقتدار آ جائیں، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ حاصل کر لیں، جب زمین کے اوپر آپ کو تمکن نصیب ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ
چلنے کے لیے اور آپ کی بات ماننے کے لیے اور آپ کو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ معاہدہ کریں کہ شہر آپ رکھ لیجئے گا، دیہات ہمیں دے دیجئے گا، دیہات پر میں حکمرانی کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو وہ ذمہ داری، آپ کے اندر اہلیت و صلاحیت ہوگی تو آپ کو مل جائے گی، ورنہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، میرا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر میں اب جا رہا ہوں، میں اپنے دیہاتوں سے لوگ لے کر آؤں گا اور وہ لوگ آ کر آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو قتل کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختیار بھی میرے اللہ کا اختیار ہے، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ یہ واپس چلے گئے اور راستے میں انہوں نے کہا یار اس کو قتل کیوں نہ کر دیں، کسی ہیلے بہانے سے اس کو قتل کیوں نہ کر دیں، یہ ہماری تو ساری تہذیب خطرے میں ہے، ہمارا سارا کلچر خطرے میں ہے، یہ تو ایک نئی دعوت ہے، اس معاشرے کو سارا تبدیل اور چینج کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ وہ آئے، انہوں نے تدبیر کی، ایک پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک آگے کھڑا ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی، اور جب اس نے تلوار اٹھائی تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، وہاں پہ کھڑے کھڑے شل ہو گئے۔ پھر یہ دونوں عبرت کی موت مرے، دونوں عبرت کی موت مرے، ایک کے تو جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے اور اتنے پھوڑے نکل آئے کہ چیختا تھا کہ میں مر جاؤں، میں مر جاؤں، بالآخر اس کی موت انہی پھوڑوں کی وجہ سے ہو گئی۔ میرے دوست اور ساتھی، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے اور اللہ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ حفاظت کا پہرا اٹھا دیا جائے تو انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہ اپنے جسم کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے کاروبار کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ سنیں جی اللہ کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے مسلسل آتے رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ تو بادشاہوں کی طرح چلتے ہیں، جس طرح یہ بادشاہ جاتے ہیں تو پروٹوکول ہوتا ہے ان کا، اللہ کے آپ نائب ہیں، اللہ کے آپ نائب ہیں، آپ کے پروٹوکول کے لیے فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، ارد گرد بھی ہیں، اوپر نیچے بھی ہیں، مسلسل آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا فرشتہ آتا جاتا رہتا ہے۔ وقت بعد کا یہی معنی ہے۔ عصر کے وقت فرشتے بالامون اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں، اور عصر کے وقت فرشتے جب جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے میرے بندو کو تم نے کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے بندو کو تیری عبادت کرتے ہوئے پایا۔ یہ عصر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت چینج ہوتے ہیں، یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے، عصر کا وقت بھی بڑا مبارک وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہلاک اہلہ و مالہ، اس کا تمام اہل بھی تباہ ہو گیا، اس کا تمام مال بھی تباہ ہو گیا۔ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز، اور یہ صبح کا وقت بھی بڑا اہم وقت ہے، یہ بھی فرشتوں کے چینج ہونے کا اور تبدیل ہونے کا وقت ہے۔ اس نماز کے بعد پھر فرشتے جاتے ہیں اور جا کر اللہ پاک جب ان سے رپورٹ لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے حالت نماز میں پایا، عصر کے وقت بھی حالت نماز میں اور صبح کے وقت بھی حالت نماز میں، گویا سارے کے سارے اوقات اس کے حالت نماز میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو کہا یہ ہے لہو معقبات، فرشتے ہیں جو آگے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ شاہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت میں بھی ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا، کشف ان کو حاصل تھا۔ کشف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پردے کھول دیتا ہے، انسان کو جو نظر آتا ہے، عام انسان کو جو نظر آتا ہے اس سے زیادہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ دلی کے اندر جن جو ہیں جو انسانوں کو مارنے کے لیے، شیطان انسانوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے ان شیطانوں کو دور ہٹاتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی آیت کی تشریح ہے کہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، ہر آن حفاظت کر رہے ہیں، اور بادشاہوں کا پروٹوکول آپ کو حاصل ہے۔ آخر آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، کہ آپ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یہ میرا قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عزت و تکریم کے بہت اوپر والے مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ تو کیا کہا کہ وہ موقبات اس کے لیے من بین یدیہ، اس کے آگے بھی، ومن خلفہ اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، حدیث بھی سچی ہوتی ہے، لیکن حدیث میں کچھ چیزیں کمزور بھی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کمزور حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، لیکن خدا کے قرآن کے بارے میں تو سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے 100% صحیح لکھا ہوا۔ یحفظونہ، یہ اللہ کے فرشتے انسان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں۔ ویسے فرشتے آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، میں مانتا ہوں آپ کی ماں بھی آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کا باپ بھی آپ کا بہت خیر خواہ ہے، آپ کے بھائی بھی آپ کے خیر خواہ ہوں گے،
آپ کے دوست بھی آپ کے بہت خیر خواہ ہوں گے، لیکن یقین فرمائیے کہ جتنے اللہ کے فرشتے انسان کے خیر خواہ اتنا کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ گناہ کرتے ہیں تو فرشتے تھر تھر کانپتے ہیں کہ اس نادان کو کیا ہو گیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس نادان کو، اس گالھے کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ کیا کر بیٹھا ہے اور اس کے نتیجے میں کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ فرشتے اس سے جدا ہو جائیں گے اور خدا کا عذاب اس کے اوپر آ پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، ہم جانیں یا ہم نہ جانیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اعمال کی وجہ سے اللہ کے فرشتے دور ہوتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ جو ہے آپ کے خیر خواہ کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے بھی من امر اللہ، اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو بات کیا ہوئی؟ سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ سارا کام جو اللہ پاک نے کیا ہے یہ آپ کی خیر خواہی اور محبت میں کیا ہے۔ اور پھر وہ اصولی بات کی گئی ہے جس کو کسی شعر میں کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل دے گا۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہ بدلے، جب تک کوئی قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرو برو ہر حال میں یقیناً ہر صورت میں اس کو بدلنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خود بدلنا چاہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیر نہیں لگاتا۔ جس طرح گھر سے نکل جائے بچہ بے فرمان ہو کر، ہیں جی، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، لیکن بچہ بہر جاتا ہے تو ماں بیچاری کہتی ہے میرا لال کہاں گیا ہوگا، رات کہیں گزارتا ہے، میرے بیٹے نے کہاں رات گزاری ہوگی، دوسرا دن گزرتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر وہی بگڑا ہوا بچہ اس کے دروازے پہ واپس آ جائے، معافی آ کر مانگے، تو آپ تصور کریں کہ ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح جب کوئی بگڑی ہوئی قوم یا بگڑا ہوا فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو میرا اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، فوراً اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، جس طرح ماں اپنے نکلے اور بچھے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا۔ سن لو اس بات کو جی، سن لو کہ جب اللہ پاک کسی قوم کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے بے سو کا ارادہ کرتا ہے۔ سو کس کو کہتے ہیں؟ جب عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے، کوئی برا فیصلہ کر لیتا ہے، بھئی نہیں باز آ رہا، ایک دفعہ سمجھایا، دو دفعہ سمجھایا، قرآن اترا، نبی آئے، اللہ کے بندے اس کو سمجھاتے رہے، یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھوکریں اس کو لگتی رہیں، تنبیہی جھٹکے اس کے پاس آتے رہے، یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے، بس اب اس کو پکڑ لیا۔ جب اراد اللہ بالسوء، لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ فلا مرد لہ، پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی فوج، کوئی فورس، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی جتھا، کوئی جماعت، انسان سارے کے سارے بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر میرے اللہ کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتے۔ فلا مرد لہ، پھر کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ما من دونہ وما لہم من دونہ من وال، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا ولی بننے والا ہو، جو ان کا کارساز بننے والا ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم جو کچھ ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے، کل تھا، آج ہے، آئندہ کل ہوگا، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ کوئی اس بات کے اوپر نہ پھولا کرے میری صحت ہے جی، اس کو تو زوال نہیں آئے گا۔ انسان دیکھتا ہے نا، میرے پاس تو مال زیادہ ہے، یہ مال کب ختم ہوگا جی، یہ کاروبار ختم ہوگا، دوسرا کھڑا ہوا ہے، یہ دکان وہ دوسری دکان، یہ مربع دوسرا مربع، یہ سوچتا ہے نا بابا، دیر نہیں لگتی۔ جب اللہ اپنے فیصلے کرتا ہے تو جس طرح اللہ نے اقتدار آپ کو عطا کیا ہے، عزت آپ کو عطا کی ہے، خوشی اور خوشحالی آپ کو عطا کی ہے، اس طرح جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے فلا مرد لہ، پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وما لہ من دون، نہیں ہے ان کے لیے من دونہ من وال، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر وقت اپنے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہی بہترین پالیسی ہے زندگی گزارنے کی، یہی بہترین طرز عمل ہے کہ ہر وقت ہم اپنے اللہ سے ڈرتے رہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، عامی ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، سارے سے سارے لوگ اگر اللہ کی محبت اور اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں تو خدا سے ہم ڈرتے رہیں۔ اللہم صلی علی